ہسٹری فیکٹس کے موضوع دوستو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، ایک ملک میں رہنے کے باوجود ایک دین کے عقائد اور اس پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ جو قوم یہ نعرہ لگاتی ہو کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، کیا وہ آپس میں جانی دشمن ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں پنجابیوں اور بلوچیوں کے درمیان اختلافات کے بارے میں۔ ناظرین گرامی، پاکستان کی تاریخ سے پہلے کی یہ دشمنی چلتی آ رہی ہے جس میں لاکھوں لوگوں کی جان کا ضیاع ہو چکا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پنجابیوں اور بلوچیوں کے درمیان یہ پیدا کی جانے والی نفرت کے بارے میں۔ کیا یہ حقیقت میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں یا پھر کوئی اور سازش ہے جو ان کو ایک دوسرے کی نفرت پر ابھار رہی ہے؟ موضوع کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جبکہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پنجابیوں کے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ بلوچستان اور وہاں کے سردار تمہارے دشمن ہیں، جبکہ ہمارا اس بارے میں مطالعہ صفر ہے، سوائے مایوسی کے کچھ بھی نہیں۔ عجیب اتفاق ہے کہ بلوچ ادیب اور طلبہ کی پسندیدہ شخصیات اور انقلابی شاعر سب کے سب پنجابی تھے۔ جب کبھی پنجابی اور بلوچستان کے دو دوستوں کے درمیان ملکی حالات پر بات ہو رہی ہو تو بلوچستان کا ذکر آ جائے، وہاں سرداروں اور پنجابیوں سے نفرت، یہ دو موضوعات ضرور گفتگو میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ جب بلوچستان میں شورش عروج پر تھی، اٹھاؤ مارو اور پھینکو کا دور چل رہا تھا، تب بلوچستان کی گلیوں دیواروں پر بلوچستان پنجابیوں کا قبرستان جیسے نعرے عام تھے۔ جب بلوچستان کی بدامنی، سیاسی پابندیاں، لوگوں کا لاپتہ ہونا جیسی خبریں ملکی میڈیا پر نہیں چلتی تھی، تب بلوچستان سے مزدور، اساتذہ اور دوسرے پنجاب کے شہریوں کو مارنے کی خبریں معمول کے مطابق نشر بھی کی جاتی تھی اور چھاپی بھی جاتی تھی۔ شاید انہی واقعات اور حالات کی وجہ سے اس بات نے ہر پنجابی طالب علم کے دل و دماغ میں جگہ پائی کہ بلوچ پنجابیوں سے نفرت کرتے ہیں۔ مگر عجیب اتفاق ہے کہ اس دور اور ان حالات میں بھی بلوچ ادیب اور طلبہ کی پسندیدہ شخصیات اور انقلابی شاعر سب کے سب پنجابی ہیں، جبکہ بلوچوں کے بہترین لکھاری اور شاعر فیض احمد فیض، حبیب جالب ہیں، جن کو ایسے سرکلز اور گفتگو میں یاد کیا جاتا ہے جو شاید ریاست مخالف یا کم از کم پنجابیوں سے نفرت کرنے والے ضرور سمجھ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو تاریخ میں دلچسپی ہے یا آپ صحافت پڑھتے ہیں تو آپ خود بھی یہ بات نوٹ کر سکتے ہیں کہ تقریباً ہر بلوچ طالب علم پنجابی صحافی حامد میر وسعت اللہ خان اور محمد حنیف کو نہ صرف پڑھتا ہے بلکہ یہ لوگ ان کی ترجیحی شخصیات میں شامل کرتے ہیں، اور بلوچ طالب علم خوشی سے ان کی تصاویر اپنی پروفائل پر بھی لگائے رکھتے ہیں۔ حالانکہ نہ صرف انہیں یہ پتہ ہے کہ یہ سب پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں بلکہ انہیں یہ بھی معلوم ہے یہ سب لوگ ان اخبارات کے لیے لکھتے ہیں اور ان چینلوں پر پروگرام کرتے ہیں جن کے لیے بلوچستان بہت دور کہیں افریقہ کے جنگلوں میں پڑا ہوا چھوٹا سا ایک گاؤں ہے، اور اس گاؤں سے خبر نیوز روم تک پہنچتے پہنچتے فوت ہو چکی ہوتی ہے، اس لیے چلانے کے قابل نہیں رہتی۔ تو اس بات پر مباحثہ اور تبصرہ کرنا تو وقت کا ضیاع ہی ہوگا۔ بہت سے پنجابی لوگ جن کی دوستوں کی اکثریت بلوچ ہے، وہ اپنا مشاہدہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے بلوچستان کے جتنے علاقے دیکھے ہیں وہ دیوبندی ہیں، تو ہر مسجد، ہر مذہبی مجلس میں سوائے پنجابی عالم دین مولانا طارق جمیل کے بیانات کے کسی اور کو اتنا نہیں سنا جاتا۔ وہ کہتے ہیں اگر نفرت ہوتی تو مولانا کے اتنے سننے والے کیوں ہوتے؟ اگر مولانا صاحب کے اکثر بیانات کو سنا جائے تو جب بھی مولانا صاحب اپنے احساسات کو روابط کی زبان اردو میں بیان کرتے ہوئے دشواری محسوس کرتے ہیں تو پنجابی بولتے ہیں، مگر یہ بلوچ لوگ پھر بھی سنتے ہیں اور انہیں مانتے بھی ہیں، بلکہ ان سے شدید محبت بھی کرتے ہیں۔ یہی نہیں، پنجابی فنکاروں سے لے کر گلوکاروں، صوفیاء کرام، تمام سیاسی رہنماؤں اور مسلکی شخصیات کے فالورز بلوچستان میں موجود ہیں۔ وہ لوگ جو انہیں پسند کرتے ہیں، مانتے ہیں، بلکہ ایک عام بلوچ اور ایک عام پنجابی ہمیشہ ایک دوسرے کے انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ قصور میں معصوم زینب کے واقعے پر بلوچستان کے ہر طبقے نے مذمت کی اور انصاف کا مطالبہ کیا، ساہیوال واقعے کو سب نے غلط کہا، اوکاڑا کے کسانوں کے حق میں سب بلوچوں نے سوشل میڈیا پر ہمدردی کا اظہار کیا اور انصاف کا مطالبہ کرتے رہے۔ اسی طرح پاکستان کے بہت سے صحافی جو پنجابی ہیں وہ بلوچستان کے حق کے لیے ہمیشہ بات کرتے اور وہاں کے لوگوں میں امن کے لیے ہمیشہ آواز بلند کرتے ہیں۔ مظہر الاسلام کے افسانوں کو ہر بلوچ پڑھتا ہے، لاہور کے چوکوں اور سڑکوں کے نام وہاں کے اصل پنجابیوں کے نام سے ہوں، یہ ہر بلوچ کا مطالبہ ہے۔ تو نفرت کہاں کرتے ہیں، کون لوگ کرتے ہیں؟ اگر گلوکاری کی بات کی جائے تو عاطف اسلم اور راحت فتح علی خان کو بلوچستان میں بھی سنا جاتا ہے، کبھی یہ شکوہ تک کسی بلوچ نے نہیں کیا
کہ ایک پنجابی طالب علم ستگرہ اوکاڑا میں دفن سردار چاکر خان کے بارے میں کیوں نہیں جانتا؟ مارگڑھ کے 11,000 سال پرانے آثار قدیمہ کا مطالعہ کیوں نہیں کرتا؟ یوسف عزیز مگسی کو کیوں نہیں جانتا؟ بلکہ بلوچ طالب علم خوشی محسوس کرتا ہے جب ایک پنجابی دوست اس سے جالب ہیر رانجھا، وارث شاہ اور سر گنگا رام کی خدمات پر گفتگو کرے۔ بلوچ پاکستان کے تمام علاقوں اور دیگر پاکستانیوں کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ بلوچستان پاکستان کے رقبے کا 44% حصہ ہے اور بلوچ پاکستان کی آبادی کا 3.6% حصہ ہے، جبکہ بلوچستان کی تقریباً نصف آبادی صرف بلوچوں پر مشتمل ہے۔ اگر بات کی جائے چند ان موضوعات کے بارے میں جن پر پنجابیوں اور بلوچیوں کی لڑائی چل رہی ہے، تو ان میں ایک سرفہرست یہ ہے کہ بلوچ کے کچھ غلط عقیدہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کو ایک الگ ملک کی حیثیت دی جائے، جو کہ ایک انتہائی غلط مطالبہ ہے، کیونکہ بلوچیوں کی پاکستان کی تعداد میں نہ تو اکثریت ہے اور اکثریت سے بھی بے انتہا کم ہے۔ دوسرا یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ بلوچستان کو اس کا حق نہیں دیا جاتا، تو اس کا سادہ سا ایک جواب یہ ہے کہ پاکستان کا وہ ایسا کون سا صوبہ ہے جس کو اس کا حق دیا جاتا ہے؟ پاکستان کے ہر صوبے کا حق کھایا جا رہا ہے، لیکن یہ نفرت کی صورت میں یہ باتیں پھیلائی جاتی ہیں کہ بلوچیوں کا حق پنجاب کھا رہا ہے۔ ناظرین اکرامی، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب پنجابی اور بلوچی آپس میں ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرتے بلکہ ایک دوسرے کی مشہور شخصیات کو پسند کرتے ہیں اور ان کو پڑھتے بھی ہیں، تو ہمیں اس بات کی طرف رخ کرنا چاہیے یہ وہ کون سی سازش ہے جو ہمیں ایک دوسرے سے لڑوا رہی ہے، جس کے بدلے میں پاکستان میں انتہا درجے کی بدامنی پھیلی ہوئی ہے اور اس تنازع کی بنا پر بلوچیوں اور پنجابیوں کا ناحق خون بہایا جا رہا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب ہم سب کو ایک ساتھ مل کر اس ملک کا امن بچانا ہے اور ایک ساتھ کھڑے ہو کر اس بات کا عزم کرنا ہے کہ ہم بلوچی، پنجابی، سندھی سرحدی بعد میں ہیں، سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں۔ پاکستانی ہونے کے ناطے ہم سب پر یہ فرض ہے کہ ہم اس ملک میں امن پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور جب وہ وقت آئے گا ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ امن کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں گے تو باطل ہمارے درمیان سے خود بخود نکل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے لوگوں میں محبت پیدا کرے اور ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب، جبکہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی کسی نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔